وہ ڈاکٹر مصدق ملک یہ بڑا امتحان ہے. جن لوگوں کا نام سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں درج کیا, وہ نام میں مطلب پڑھنا بھی ٹی وی چینلز کے اوپر آسان نہیں ہوتا. تو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے وزیر اعظم کو کہ 1 2 3 4 5 6 لوگ ہیں, ان کے اوپر آپ فیصلہ 4 ہفتوں میں کر کے بتائیں کہ اس میں سے کس کی ذمہ داری ہے, اور اس کے سزا دے کر پازیٹیولی رپورٹ کریں اور دستخط کے ساتھ رپورٹ کرنا ہے. وزیر اعظم کو طلب کرنا اور پھر یہ حکم کہ اپنے سگنیچرز کے ساتھ رپورٹ دیں, کتنی اہمیت ہے اس بات کی؟ میں نے سپریم کورٹ کا نہیں فیصلہ پڑھا. میں اس دن جو تمام کاروائی رپورٹ ہو رہی تھی وہ میں لمحہ بلمحہ سن رہا تھا. صاحب وہ 3-4 صفحوں کے اوپر ہے, لیکن تحریری طور پر انہوں نے حکم نامہ لکھوا دیا جو کل ہم ویسے پڑھ رہے تھے. مجھے کچھ فرینکلی اس سارے دن کی سمجھ نہیں آئی. کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ جا کے بولا کہ آپ حکم دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے حکم کی وجہ سے تو وزیر اعظم یا کسی بھی ایگزیکٹو کو کارروائی نہیں کرنی چاہیے. ایگزیکٹو کو تو کارروائی اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ کارروائی مقرر ہے, کارروائی ضروری ہے, کارروائی ہونی چاہیے. یہ رپورٹ جو پہلے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے وہ بڑی تفصیلی رپورٹ ہے. اگر اس کی بنیاد کے اوپر کوئی کارروائی ہونے والی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں ایگزیکٹو کو کرنی چاہیے. جہاں پہ 550 صفحے کی رپورٹ ہے جو جمع کروائی گئی, اس میں سب پورے جو کون سے گروپس انوالو تھے, کیا تحقیقات ہوئیں, کس راستے سے کہاں وہ پناہ لی, ساری پوری تفصیل دی گئی ہے اس کے اندر. اور اس کے اندر میرے خیال میں کچھ ذمہ داریاں بھی مقرر کسی حد تک کی گئی, کہ کیا ہونا چاہیے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ مطلب ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے, حکومت کو کیا کہا جا رہا ہے اور حکومت کو کیا کرنا ہے. کیونکہ کسی بھی حکومت کا یہ فرض ہے کہ اگر کوئی ایگزیکٹو نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے, اپنے سٹیزنز کو بچانے کے لیے کوئی کارروائی کرنی ہے تو وہ کارروائی اس پہ فرض ہے, اس پہ مقرر ہے. مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ سپریم کورٹ نے ان کو کیا کہا ہے کہ آپ پہ جو فرض ہے وہ آپ کریں, مگر کیا کریں, اور اگر جو کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں ایک چیز کلیئر رہنی چاہیے, ان میں سے کسی شخص کی کیا ذمہ داری تھی. کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے ور آل رسپانسبل. جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ٹیررزم کے خلاف بیانی ہے, اس میں ہم کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. میں بھی آنکھیں نہیں بند کر سکتا, آپ بھی نہیں بند کر سکتے. تو اس وقت کے تو وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, آرمی چیف, DGI وزیر داخلہ, وزیر اعلیٰ, ہم سب کو کہیں گے یہ سارے رسپانسبل تھے کیونکہ یہ اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کرنا کہ اس نے غفلت کی تھی, یہ شخص ذمہ دار ہے, اس کا کام تھا, اس نے انٹیلیجنس نہیں دی, اس نے وہاں سیکورٹی لگانی تھی, سیکورٹی نہیں لگائی, ٹائم پہ ٹروپس موو کرنے تھے, یا ٹیررزم کی کارروائی ہو جائے تو وہ نہیں موو کی, وہ ڈٹرمن تو کرنا پڑے گا نا آپ کو. اور مجھے نہیں معلوم, میں نے وہ 550 صفحے میں نے بھی 550 نہیں پڑھے, وہ پوری پبلک نہیں ہوئی رپورٹ, اس کے چند صفحات صرف. جی ایگزیکٹلی. تو مجھے تو میرے گمان میں یہی ہے کہ اس میں ذمہ داری جو ہے, اگر 550 صفحے کی کوئی رپورٹ آئی ہے تو اس میں ذمہ داری ضرور مقرر کی گئی ہوگی اور ان ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے تھی. مجھے ایک چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں, اگرچہ یہ بات آج سیاسی طور پہ تو مجھے نہیں کرنی چاہیے, مگر ایگزیکٹو کا ایک فنکشن ہے جو ایگزیکٹو کے پاس رہنا چاہیے. سپریم کورٹ کا ایک فنکشن ہے ایڈجوڈیکیشن کا جو سپریم کورٹ کے پاس رہنا چاہیے. سپریم کورٹ کو سو موٹو کے تحت ان تمام لوگوں کو جو شہید ہوئے ہیں, یہ ان کا حق ہے, یہ وائلیشن ہے ان کے رائٹس کی, اور اس کے تحت ضرور کارروائی کرنی چاہیے. اب مجھے یہ نہیں, اس دن کی ساری کارروائی سے مجھے نہیں پتہ چلا کہ ایگزیکٹو کو انہوں نے کیا کہا ہے. ایگزیکٹو کو تو یہ بولا کہ ان کا ذمہ داری کا تعین کر, نہیں اور رپورٹ نہیں, نیا کمیشن بنانے کو بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا آپ کے پاس رپورٹ ہے, ذمہ داروں کا تعین کریں, کیونکہ والدین کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ملوث ہیں. اگر اس میں سے کوئی آرڈر میں کچھ ایسا سچ خرابی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کویسچن مارک, اگر ان میں سے کسی کی ذمہ داری بنتی ہے تو اس کو سزا دیں. اب یہ ڈٹرمینیشن پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ کرنا. میرے خیال میں اس لحاظ سے تو پھر یہ بھی بہتر ہوگا کہ وہ 550 صفحوں کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک کی جائے, تاکہ ہم بھی پڑھیں, ہم بھی پڑھ سکیں, تاکہ اس پہ تبصرہ کر سکیں. اس طرح تو لگتا ہے کہ ہم کچھ ہوا میں تبصرہ کر رہے ہیں. اگر وہ 550 کی رپورٹ ہو جائے, کیونکہ اور ایک اور بھی میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. سپریم کورٹ نے اپنی اسی جو پروسیڈنگز چل رہی تھیں تو ہمارے رپورٹرز جو سٹکرز لکھوا رہے تھے اس میں یہ بھی کہا کہ بہت بہتر ہوتا کہ اس وقت کے وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے اور ان سے بہتر شخص آ جاتا. ایز اے میٹر آف پرنسپل جب 150 بچے شہید ہو جائیں تو میرے خیال میں متعلقہ لوگوں کو استعفیٰ دینا چاہیے. جی میرے خیال میں دیکھیے اس لحاظ سے جی میں یہ اچھی بات کہی انہوں نے. جی دیکھیے 4,500 سے, مجھے اب ایگزیکٹ فگر یاد نہیں, 3 سے 4,000 لوگ اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے دور سے شروع ہوئے, اور 2000 جب تک یہ APS کا واقعہ نہیں سانحہ نہیں ہوا تب تک ہر سال شہید ہو رہے تھے, ہر سال تقریباً. مجھے اچھی طرح یاد ہے 400 سے 500 سوئسائڈ بامبنگ ہو رہی تھی. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ 364 دن ہیں اور 400 سے 500 سوئسائڈ بامبنگز ہو رہی ہیں ملک میں.
تو اس نقطۂ نظر سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بامبنگ کے اوپر، ہر شہادت کے اوپر، ہر جو بڑا سانحہ ہوا مزاروں کے اوپر یہ واقعات ہو رہے تھے، درباروں پہ یہ واقعات ہو رہے تھے. نہیں میں تو مان رہا ہوں. ویسے تو جس میں ایک بھی جان گئی ہے ٹریڈ لین بامبنگ والا واقعہ، میں بار بار دہراتا ہوں وہ بہت غیر معمولی. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اے پی ایس کا نہیں موازنہ کرے گا کسی بھی اور